على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی ہی خاص اور بڑے ہی اہم ایک موضوع پر ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع اور جس ٹاپک کا تعلق ہماری اور آپ کی زندگی سے متعلق ہے۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز سے فارغ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس لیے کہ فلاح پاؤ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں رزق تلاش کرنے کا حکم فرما رہا ہے کہ ہم رزق تلاش کریں۔ اب رزق تلاش کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن رزق تلاش کرنے کے تمام ذرائعوں میں اور تمام طریقوں میں سب سے افضل اور سب سے معزز طریقہ تجارت، کاروبار، بزنس، ٹریڈ ہے۔ تجارت اور کاروبار بڑا ہی باوقار رزق تلاش کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ انسان تجارت کے ذریعے سے ایک تاجر انسان سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر قدر کی نگاہ سے، عزت اور احترام کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک تاجر انسان، ایک کاروباری انسان ایک باوقار زندگی گزار سکتا ہے، اپنی فیملی، اپنے خاندان کی ضروریات کو، ان کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوست و احباب، اپنے خاندان، اپنے اعزاء و اقربا اور تمام انسانوں کی ضرورت کے وقت وہ مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو تجارت ایک بڑا ہی باوقار اور ایک بڑا ہی معزز ایک رزق تلاش کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے اسلام کے اندر تجارت کا کیا مقام ہے، تجارت کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا، اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ تجارت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے اولیاء اعظام نے تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ خود قرآن مجید میں تجارت کی طرف ترغیب دلائی اور حکم دیا گیا کہ لوگ تجارت کریں، تجارت کو اپنا مشغلہ بنائیں۔ تو تجارت کرنا یہ انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی سنت ہے، اور قرآن اور حدیث نے ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم تجارت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو تجارت کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ رزق کے 10 حصوں میں 9 حصے اللہ رب العزت نے تجارت میں رکھے ہیں۔ رزق کے 10 حصوں میں 9 حصے اللہ رب العزت نے تجارت میں رکھے ہیں، لہٰذا تمام مسلمانوں کو تجارت کی طرف راغب ہونا چاہیے، تجارت کو اپنا مشغلہ بنانا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے ہم چند اصول اور ضوابط پیش کریں گے۔ جس طرح سے ہمارا دین، ہمارا مذہب ہر کام کے لیے ہمارے لیے اصول اور ضوابط ہمیں دیتا ہے، اسی طرح سے اسلام نے
کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے چند اصول اور ضوابط ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنے کاروبار کو کامیاب کر سکیں اور اس کاروبار کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اسلام کے تجارت کے کاروبار کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اور کردار پاکیزہ ہو، کیریکٹر بالکل صاف ستھرا ہو۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھی جائے کہ جب کاروبار کیا جائے تو قرض لے کر کے کاروبار کو شروع نہ کیا جائے۔ کوئی بھی کام کیا جائے، دکان چلائی جائے یا اس کے علاوہ دوسرے کوئی بزنس کیا جائے تو قرض لے کر کے کاروبار شروع نہ کیا جائے، بلکہ پہلے کچھ بچت کر لی جائے، کچھ سیونگ کر لی جائے اور پھر جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کیا جائے، اس میں پونجی لگائی جائے۔ اسلام کے تجارت کے اصول و ضوابط میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ سود کے ذریعے سے، یعنی سود لے کر کے، انٹرسٹ لے کر کے کوئی بھی کاروبار شروع نہ کیا جائے، اس لیے کہ سود میں جو ہے وہ وبال ہے، سود میں وبال ہے، سود میں برکت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسلام کے تجارت کے اصول و ضوابط ہیں، جن میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ کاروبار جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جائے اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو ہے اس میں ترقی کی جائے۔ کاروبار کرنے کے لیے اسلامی اصول اور ضوابط میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ جب کاروبار شروع کیا جائے تو اس میں ہمیں ایکسپیرینس ہونا بہت ضروری ہے۔ تجارت جو بھی ہم کریں تو اس میں تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ملازمین کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ میں ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا مزاج اچھا ہونا چاہیے، حسن سلوک سے ان سے بات کریں اور ان کے سکھ دکھ میں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ اسلام کے تجارت کے اصول و ضوابط میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم گاہکوں کے ساتھ میں، کسٹمرز کے ساتھ میں اچھے طریقے سے بات کریں۔ مثال کے طور پر پروڈکٹ کے اندر یا سامان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کوئی کمی ہے تو اس کو بہانے نہ بنائیں بلکہ ایکسچینج کر دیں، تبدیل کر دیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اصول و ضوابط ہیں، ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فیلڈ کے تعلق سے، اپنی پیشے کے تعلق سے، جو ہماری فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں ہم اپنے تعلقات بنائیں، ان کے ساتھ میں ریلیشنز قائم کریں۔ تو یہ چند اصول اور ضوابط ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں۔ اگر ہم ان تمام اصول اور ضوابط پر عمل کر کے کوئی بھی کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہمیں نصیب ہوگی۔ یاد رکھیں، تجارت وہی کامیابی کو پہنچے گی، اسی تجارت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے جو اسلامی اصول اور ضوابط کے بنیاد پر قائم اور دائم کی جائے۔ جو تجارت اسلامی اصول اور ضوابط کے اعتبار سے کی جائے وہی اسی تجارت میں ہمیں کامیابی ملے گی اور اس میں اللہ رب العزت کی بے پناہ برکتیں ہم کو نصیب ہوں گی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تجارت کیا تھا اور آپ کس طرح سے تجارت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا تجارت کرنے کا انداز کیا تھا، کس طرح سے آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیں، آپ کی مقدس زندگی کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا ہر معاملہ بڑی سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہر معاملہ آپ فرمایا کرتے ہیں۔ آپ جو بھی وعدہ فرماتے اس وعدے کو مکمل فرماتے ہیں، ہر حالت میں اس کو مکمل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ کے تجارتی ساتھی یعنی بزنس پارٹنر حضرت عبداللہ ابن ابی الحمص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اعلان نبوت سے قبل ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کریں، میں ابھی گھر سے واپس ہو کر کے آتا ہوں، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا۔ اور جیسے ہی میں گھر میں پہنچا، گھر جانے کے بعد مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا اور 3 دن ایسے ہی گزر گئے اور 3 دن کے بعد جیسے ہی مجھے یاد آیا میں فوراً ہی واپس آیا
اس مقام پر آیا کہ جہاں میں نے واپسی کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 دن سے انتظار کر رہے تھے، انتظار فرما رہے تھے۔ اسی مقام پر آپ 3 دن سے انتظار فرما رہے تھے، مسلسل انتظار فرما رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کا مسلسل انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد نہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ ڈانٹ ڈپٹ